بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی شرف الحرمین والصلاة والسلام على من قال الحسین منی وانا من الحسین وعلى آلہ واصحابہ فی الدارین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. خدا ہے جن کو عظیم کہتا، خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر. خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر. عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر. سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی. صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر. انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے. نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر. چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی. انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر. خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا. وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر. انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں. وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر. وہی ہیں سب سے نبی آخر، وہی ہیں سب سے رسول انور. انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر. خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر. انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر. یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے. ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر. یہ چھوٹی موٹی حکومتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی. ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر. نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے،
یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے، بھگا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب بلا رہا ہے، قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت پیر سید محمد ضیاء الاسلام شاہ صاحب گیلانی حافظہ اللہ تعالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نارووالی شریف، رون کے محفل پیر طریقت حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب زید مجدہ، رون کے محفل حضرت مولانا محمد مسلم کیلانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، محترم صوفی محمد منیر احمد صاحب منیر احمد صاحب قادری امیر ادارہ صراط مستقیم پاکستان ضلع گوجرانوالا، وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے اس خوبصورت انتظام کو اور شرکاء کی پرخلوص شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جلوہ گر کیا۔ آپ کی آمد کائنات کا سب سے بڑا انقلاب ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کا دن کہنے کو ایک دن ہے، مگر اس کا راج صدیوں پہ ہے۔ اس دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں جتنا نور کائنات میں ظاہر ہوا اتنا اور کسی گھڑی کے حصے میں نہیں آیا۔ اس گھڑی میں کائنات کو جتنا علم ملا، جتنا تقوی ملا، وہ دوسری صدیوں کے حصے میں بھی نہیں آیا۔ اس بنیاد پر اس گھڑی کو اہل حق ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں اور وجد میں آ کے یہ کہتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام۔ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا تو آپ کے مقاصد بھی بیان کیے۔ اسی کے لحاظ سے آج اس کانفرنس میں ہم موجود ہیں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ اور دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ رب ذوالجلال نے مومنین پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ رب ذوالجلال نے ان میں عظیم رسول کو مبعوث فرمایا۔ وہ کرتے کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، انہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟
खालिक कायनात फरमाता यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, वो कुरान की आयात पढ़ते जाते हैं और दिलों को धोते जाते हैं। मकासिद मीलाद को जिस वक़्त हम बयान करते हैं तो इससे पता चलता है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने सैयदुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात में मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई के लिए भेजा, कायनात में नूर बांटने के लिए भेजा, कायनात में दिलों के जंग उतारने के लिए भेजा, कायनात में दिलों के अंदर नूर भरने के लिए भेजा। एक तरफ रब्बे ज़ुल जलाल अपने ये औसाफ बयान करता है, मिसाल के तौर पर तीसरे पारे में ये फरमाता है अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह ईमान वालों का वली है, उन्हें निकालता है अंधेरों से रोशनी की तरफ। दूसरी तरफ अपने महबूब अलैहिस्सलाम की भी ये शान बयान करता है अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, महबूब हमने आप पर ताकि आप निकालें लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ। ये दोनों आयात कुरान हैं। एक में रब्बे ज़ुल जलाल जुल्मत से निकालने को, नूर देने को अपना वस्फ बयान करता, और दूसरे में यही शान अपने महबूब अलैहिस्सलाम की बयान करता है। अहले सुन्नत व जमात का कितना रोशन अकीदा है कि हमें यहाँ किसी लिहाज से कोई झिझक नहीं। हम बरमला कहते हैं अल्लाह भी जुल्मत से निकालता है, नूर देता है, और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यही काम करते हैं, जुल्मत से निकालते हैं, नूर देते हैं। अब जो दूसरी कंपनी है वो ये दोनों बातें मिला के कहे तो उनका अकीदा अफोर्ड नहीं करता, वो शिर्क कहे बगैर नहीं रह सकेंगे कि एक काम अल्लाह भी करे, वही काम नबी अलैहिस्सलाम भी करे। लेकिन ये हमारे बुजुर्गों का हम पे एहसान है, सुफ़ा से लेकर आज तक सिरात मुस्तकीम के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। कुरान हमारी सोच की हिमायत करता है, और मिलाद शरीफ के मकासिद बयान करते हुए हम ये तकरीर कर सकते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल भी जुल्मत से निकालता है, नूर देता है, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जुल्मत से निकालते हैं, नूर देते हैं। ये कोई छोटा काम नहीं, ये मुश्किल कुशाई है, हाजत रवाई है, दिलों से कुफर मिटाना, नूर भरना, ये बहुत बड़ी मदद है। चूंकि जुल्मत मरज है, नूर सेहत है, जुल्मत कुफर है, नूर इस्लाम है, जुल्मत जहन्नम है, नूर जन्नत है। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है ये काम मैं भी करता हूं, और फरमाता मेरे महबूब आप भी ये काम करते हैं। तो हमारी सोच के मुताबिक दोनों आयतें सही हैं, हमारे अकीदे के मुताबिक दोनों बातें सच्ची हैं। अल्लाह भी निकालता है और नबी अलैहिस्सलाम भी निकालते हैं, मगर शिर्क नहीं हुआ, क्योंकि रब्बे ज़ुल जलाल खुद निकालता है और नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की लगाई हुई ड्यूटी पे निकालते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल किसी के आर्डर पर नहीं निकालता, खुद निकालता है। महबूब अलैहिस्सलाम रब के आर्डर पे निकालते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल किसी की ताकत से नहीं निकालता, किसी की कुदरत से नहीं निकालता, किसी की तौफीक से नहीं निकालता, बल्कि अपने फजल से निकालता है। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम भी यही काम करते हैं, मगर रब की दी हुई तौफीक से करते हैं। इस बुनियाद पर देखो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा कितना रोशन अकीदा है। अब दूसरी कंपनी जो ये कहे कि अल्लाह भी मदद करे, नबी अलैहिस्सलाम भी मदद करे, तो एक वसफ दो जातों में पाया गया और मदद मुश्किल कुशाई वाला है, तो शिर्क बन जाएगा। क्योंकि उन्होंने मददगार होने को अल्लाह होना करार दिया है। हमारे नजदीक मदद तो अल्लाह के बंदे भी कर सकते हैं। रब चाहता है खुद करता है, चाहता है अपने बंदों से करवाता है। अल्लाह होने का मतलब मददगार होना नहीं है, अल्लाह होने का मतलब वाजिबुल वजूद होना है, मुस्तहिक इबादत होना है। जहां तक मदद का ताल्लुक है, रब चाहता है तो खुद करता है, चाहता है तो अपने महबूबों से भी करवा देता है। ऐसे ही जो चौथे पारे में फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, कि मकसद क्या है हमारे नबी अलैहिस्सलाम की आमद का? आयतें पढ़ते हैं और दिल को धो देते हैं, दिलों को सुथरा करते हैं। जबकि हम 18वां पारा पढ़ें तो वहां पर यह शान अल्लाह ने अपनी बयान की है। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है लौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा
वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, अगर अल्लाह का तुम पे फजल ना होता और अल्लाह की तुम पे रहमत ना होती तो तुम में से कोई भी सुथरा ना होता। रब जिसका चाहता है दिल धो देता है। लाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसका चाहता है दिल धो देता है। तो यहां वाज़े किया कि दिलों को कौन धोता है? अल्लाह। दिलों को तज़किया कौन देता है? अल्लाह। ये 18वां पारा है कि दिलों को तज़किया अल्लाह देता है, और ये मुश्किल कुशाई है, ये हाजत रवाई है। कोई ये ना कहे अब जदीद जमाना है, साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी की महारत है, हम ऑपरेशन थिएटर में इंसान को ले जाएंगे, सीना चीरेंगे, दिल धो देंगे। तो कोई ऐसा है जो दिल को धो के अंदर से कुफर मिटा दे? जो ऑपरेशन थिएटर में दिल को धोए और दिल के अंदर से बीमारी को दूर कर दे, जो बदखुल्की की, फिसक की, मुनाफिकत की और कुफर की और शिर्क की बीमारी हो, उसको निकाल दे? नहीं। अरे वो हकीकी दिल को तो देखना मुश्किल है, धोना किसके बस में है? वो दिल जो हकीकत में दिल है, इमाम गजाली कहते हैं ये धड़कने वाला दिल तो है ही नहीं। वो दिल इस दिल के साथ यूं कायम है, वो लतीफ़ा रब्बानिया, जैसे आलिम के साथ इल्म कायम होता है, नजर नहीं आता, कायम होता है। ऐसे वो कहते हैं ये धड़कने वाला दिल अगर हकीकत में ये दिल होता तो इंसान से बड़े साइज का भैंस में मौजूद है। फिर जो अमानत खुदाबंदी पहाड़ नहीं उठा सके थे, आसमान नहीं उठा सके थे, जमीनें नहीं उठा सकी थी, तो इंसान की जगह भैंस उठा जाती, क्योंकि उसमें वो धड़कने वाला उज़्व बड़े साइज का मौजूद है। तो कहते हैं असल में जो जिस दिल ने बोझ उठाए हैं रब की अमानत के, वो इस धड़कने वाले दिल के साथ कायम एक लतीफ़ा रब्बानिया है, जिसको अगर सीना चीरेंगे देख नहीं सकते, इसके साथ वो कायम है, मगर देखा नहीं जा सकता। अब जिसको देखा ना जा सके उसको धोया कैसे जा सके? तो खालिक़ कायनात फरमाता है ये मेरा फजल है कि दिलों को मैं धोता हूं। अब 18वां पारा ये कहता है कि दिलों को रब धोता है, और चौथा पारा ये है कि दिलों को माहे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धोते हैं। अब दिल धोते हैं, और इस अंदाज में कि 2-4 के नहीं, आज भी ये जो दिल धुले हुए हैं, 1 अरब 56 करोड़ मुसलमान जो मौजूद हैं, तो ये वही सोच है जो बरेली के ताजदार ने कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तज़किया, दिलों को सुथरा करना, ये एक वस्फ है, अल्लाह में भी है और हमारे नबी अलैहिस्सलाम में भी है, मगर शिर्क नहीं हुआ। दूसरी कंपनी ये दोनों आयात कैसे मान सकेगी? वो जो तारीफ कर चुके हैं शिर्क की, उसकी बुनियाद पर वो दोनों को नहीं मान सकते। और हम जिस अकीदा तौहीद पर हैं, अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान उसकी हिमायत करता है। हम कहते अल्लाह भी दिल धोता है और नबी अलैहिस्सलाम भी दिल धोते हैं, शिर्क क्यों नहीं? कुरान कह रहा है कि ये शिर्क नहीं, वो धोता है, किसी के आर्डर के बगैर खुद धोता है, और नबी अलैहिस्सलाम धोते हैं, रब की लगाई हुई ड्यूटी पे धोते हैं। वो धोता है अपने फजलो करम, अपनी कुदरत से धोता है, और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम भी दिल को धोते हैं, अल्लाह की दी हुई तौफीक से धोने वाले हैं। इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने का मकसद ये था कि ये अल्लाह के खलीफा आजम है, नायबे दस्ते कुदरत है, खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू का फैज तकसीम में बांटे, फैज बांटते रहें मखलूक के अंदर, और इनकी मुश्किल कुशाई करें, इनकी हाजत रवाई करें, इनके अखलाक सही करें, किरदार सही करें। हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक व महासिनल आमाल, मुझे भेजा ही इसलिए गया है कि मैं मुकम्मल करने आया हूं। मकसद देखो आने का, तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद बड़ी मिसाली आमद थी, मगर उनमें किसी का यह ऐलान नहीं था कि मैं पूरा करने आया हूं, कि मेरे बाद इंसानों तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी पैगंबर की तकरीर का यह खुतबा नहीं था, किसी की तकरीर का यह हिस्सा नहीं था, किसी ने यह नहीं कहा कि मैं मुकम्मल करने आया हूं। उन्होंने अपने हिस्से का सबक पढ़ाया है, वक्त वक्त की डोज दी है, जो ड्यूटी थी अच्छे तरीके से उसको मुकम्मल किया है।
مگر جب بات کی بات پوچھی گئی تو وہ کہہ رہے تھے یأتی من بعد اسمہ احمد، میں آیا ہوں، میرے آقا ابھی آنے والے ہیں۔ یہ منفرد جلوہ گری ہے میرے محبوب علیہ السلام کی۔ فرمایا مجھے میرے رب نے بھیجا ہی تکمیل کرنے کے لیے ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، جو بھی اچھے اخلاق ہو سکتے ہیں وہ میں سکھانے آیا ہوں، جو بھی عمل کا حسن ہو سکتا ہے وہ میں بتانے آیا ہوں۔ کوئی سبق ایسا نہیں ہوگا کہ جو میں چھوڑ کے چلا جاؤں، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو دیے بغیر میں دنیا سے چلا جاؤں۔ مجھے میرے رب نے تکمیل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس بنیاد پر محبوب علیہ السلام نے آتے ہی اپنی ختم نبوت کا اعلان کر دیا، اور اپنے وہ جو تاجدار ختم نبوت کی چمک ہے اس کو ظاہر فرما دیا کہ میں آیا ہوں، سب کار نبوت مکمل کر کے دنیا سے جانے والا ہوں، اور ہمیشہ محشر تک ہر بیماری کا علاج میں نے کرنا ہے، ہر منگتے کی جھولی میں نے بھرنی ہے، ہر رات کو روشنی میں نے دینی ہے، ہر زمانے کو نور میں نے عطا کرنا ہے، اور میرے بعد تم کسی کا انتظار نہیں کرو گے، میں سب کچھ مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی نبوت کا میرے بعد دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہوگا۔ کیوں؟ اگر کام باقی رہتا تو پھر کسی کے آنے کی گنجائش بچتی۔ میں تو کوئی کام پیچھے چھوڑ کے نہیں جا رہا، نبوت کا سارا کام میں مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو یہ خطبہ دے کے جا رہے تھے، ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا کہ دن روشن ہوتا ہے۔ اتنا نور بانٹا، اتنی روشنی دی، فرمایا تمہیں کسی نام نہاد روشن خیالی کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں تمہیں حقیقی نور دے کے جا رہا ہوں۔ ترکتکم علی ملت بیضاء، سفید ملت، روشن ملت، لیلھا کنہارھا، فرمایا اس کی راتیں بھی اوروں کے دنوں سے زیادہ چمکدار ہیں، میں نے رات کو دن کی طرح روشن کر دیا ہے۔ اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو مقاصد میلاد کو بیان کیا، فرمایا میں تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تتمیم کے لیے آیا ہوں، میں انسان کی جھولی بھرنے کے لیے آیا ہوں، میں انسان کو ہمیشہ کے لیے باقی سب سے بے نیاز کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے سوا اب کسی کی طرف نے تم نے نہیں دیکھنا۔ یہ وہ انداز ہے جس کو ختم نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور قربان جاؤں امام عاشقاں حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس پورے مضمون کو ایک شعر میں سمیٹ کے رکھ دیا۔ فرمانے لگے نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ پہلے بڑے بڑے پھول کھلے مگر صحن چمن میں پھر بھی جگہ بچی ہوئی تھی، وہ پھول مسکرائے، صحن چمن پھر بھی بھرا نہیں تھا۔ لیکن 12 ربیع الاول شریف کو جب ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے تو صحن چمن یوں بھر گیا ہے، فرمایا اب اس میں کسی پھول کے کھلنے کی جگہ ہی باقی نہیں رہی۔ اب کوئی کوڑے کے ڈھیر پہ کانٹا تو اگ سکتا ہے مگر صحن نبوت میں کوئی پھول نہیں کھل سکتا، کیونکہ وہ پھول کھلے ہیں جن کی خوشبو نے ہر خوشبو سے بے نیاز کر دیا ہے، وہ پھول کھلے ہیں جن کی حسن و جمال پر سارے باب مکمل ہو گئے ہیں، اب پیچھے جگہ ہی باقی نہیں رہی، انہوں نے سارا کار نبوت مکمل کر دیا ہے۔ اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس انداز میں جلوہ گر ہوئے ہیں کہ آپ کے آنے سے صحن چمن ہمیشہ کے لیے معمور اور بھرپور ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا اس میلاد کو منایا جاتا ہے اتنا اور کسی پیغمبر کے میلاد کو نہیں منایا گیا، چونکہ ان کا آنا ایک تو مخصوص علاقوں کے لیے تھا، دوسرا مخصوص وقت کے لیے تھا، اور ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری وہ انفرادیت کے ساتھ ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول طبرانی معجم کبیر میں موجود ہے کہ باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام آئے، آمد اور طرح کی تھی، ہر رسول صرف ایک قوم کا رسول تھا، ان میں کوئی بھی ایسے نہیں تھے جو 2 قوموں کے رسول ہوں، چاہے کہ ہزاروں قوموں کے رسول ہوں۔ تو جب وہ آئے ایک کی طرف تو ان کی خوشی ایک کو تھی، اور ہمارے محبوب علیہ السلام جب آئے کروڑوں قوموں کی طرف تو رب نے خوشی بھی سب کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال اس پہ بڑا عجیب انداز کا ہے۔
وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا. تو کہتے ہیں اس میں لفظ قوم بھی واحد ہے، لفظ لسان بھی واحد ہے. یوں نہیں رب نے کہا کہ ہم نے ہر رسول کو اپنی قوموں کی زبانیں دے کر بھیجا، فرمایا ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان دے کر بھیجا. تو ابن عباس کہنے لگے پھر پتا چلا رسول کی قوم بھی ایک ہوتی تھی اور رسول کی زبان بھی ایک ہوتی تھی. لیکن جب 12 ربیع الاول شریف کے نور کی باری آئی ہے تو اللہ نے فرمایا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، محبوب ہم نے آپ کو ایک قوم کے لیے نہیں جمیع اقوام کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. آپ کے ہوتے ہوئے بھی زمین پر کوئی نبی نہیں تھا اور بعد میں بھی کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. مطلب کیا تھا؟ وہ زمانہ گزر گیا جب محبت بٹ جاتی تھی، عشق تقسیم ہو جاتا تھا. بیک وقت زمین پہ کئی نبی ہوتے تھے، کسی آبادی والے کسی کے نعرے لگاتے تھے، مرحبا کہتے تھے، کسی شہر والے کسی اور کے لگا رہے ہوتے تھے، کیونکہ ان کے نبی جدا جدا ہوتے تھے. اور پھر مخصوص محدود وقت کے لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لیے آئے اور ہمیشہ کے لیے آئے. اس بنیاد پر آپ کی آمد اس انفرادیت کی ہے کہ رب ذوالجلال نے واضح کر دیا کہ نہ ان کی ہوتے ہوئے کوئی ہے، نہ ان کے بعد کوئی پیدا ہو سکتا ہے قیامت تک. جس نے میلاد منانا ہے انہی کا منانا ہے، جس نے نعرہ لگانا ہے مرحبا کہنا ہے انہی کو کہنا ہے. اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے وہ محبت عطا کی، وہ عشق عطا کیا کہ جو تقسیم ہونے والا نہیں ہے. اور ادب سارے انبیاء علیہ السلام کا ہے، عقیدت احترام سب کی ہے، مگر جو اس انداز کی جلوہ گری ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، استقبال منفرد ان کی ذات کا ہے کہ بریلی کے تاجدار کہنے لگے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں تربیت کی، رہنمائی کی، اور کس طرح آپ نے انقلاب برپا کر دیا. اپنی جلوے سے کائنات کے اندھیرے مٹائے، اپنی صورت کے انوار سے لوگوں کو آراستہ کیا اور اپنی سیرت کی تجلیوں سے دلوں کے اندر نور پھیلایا. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے زر خرید غلام تھے. ابو داؤد شریف میں حدیث شریف موجود ہے، وہ کہتے ہیں بعثنی قریش الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قریش نے سندیسہ دینے کے لیے بھیجا تھا. میں کوئی ماننے نہیں آیا تھا، میں کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا، میں مشرکوں کا غلام تھا، ان کا پیغام لے کے آیا تھا. کہتے ہیں جب پہلی بار میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا دیکھا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں لما رأیتہ القی فی قلبی الاسلام، جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا. صرف دیکھتے ہی کہ جو عادل مزاج بندہ ہو، ضدی اور ہٹ دھرم نہ ہو، اسے دیکھتے ہی پتہ چل جاتا. لما رأیتہ، جب میں نے انہیں دیکھا، کیسے ظلمت سے نکال کے نور دیتے. یہ ضروری نہیں کہ بازو سے پکڑ کے کھینچیں، ان کے چہرے کی تجلی بھی اندھیروں سے نکال لاتی ہے. لما رأیتہ القی فی قلبی الاسلام، کہتے جو ہی میں دیکھتا گیا تو دل ان کا اقرار کر رہا تھا، آنکھ ان کا دیدار کر رہی تھی. یہ نہیں کہتے لما رأیتہ قبلت الاسلام، جب میں نے دیکھا تو اسلام قبول کر لیا. نہیں کہتے القی فی قلبی الاسلام، میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا. قبلت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میں نے اختیار سے قبول کیا. القیا کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نور کے سامنے کوئی بس ہی نہیں چلا انکار کا، نہ مانتا تو کیا کرتا. القیا فی قلبی الاسلام، میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا. رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا. آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو درے کعبہ کھلا ہوا. کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو رہ جائے قد مستقیم سے. یہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے کہ جس پہ چہرے کا نور پڑا. اگر وہ ہٹ دھرم ضدی نہیں تھا، اسے بھی دیکھتے ہی پتا چلا کہ خدا ایک ہے اور یہ اس کے سچے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے.
جامع ترمذی میں ظلمت سے نکال کر نور دینے کا جو انداز حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ذکر کرتے ہیں. وہ یہودی نہیں تھے بلکہ یہودیوں کے سردار تھے، ان کے ماہر عالم تھے، سکالر تھے. وہ کہتے ہیں قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے. جی تو میں حاضر خدمت ہو گیا. میں ماننے نہیں گیا تھا، میں دیکھنے گیا تھا کہ یہ نئے دین والے ہیں، میں پرانے دین کا مناظر ہوں. پہلے دیکھنے گئے تھے کہ دیکھوں بولتے کیسے ہیں، انداز کیسا ہے. کہتے جی تو میں آیا، فلما تبینت وجہہ، جب میں نے چہرہ مبارک دیکھا، عرفت، مجھے معرفت ہو گئی، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ اتنا نورانی چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا. وہیں سے کلمہ پڑھ لیا، دل میں نور ایمان جلوہ گر ہو گیا. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے جو اس وقت سامنے تھے انہیں بھی نکالا ہے، اور آج بھی اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس انداز کی روشنی بانٹی ہے کہ آج بھی وہی نور ظلمت کو مٹاتا ہے، وہی چمک میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی لوگوں کے لیے ہر جگہ مینار نور کی حیثیت رکھتی ہے. اور وہ انداز کے اصول ایسے عطا فرما دیے کہ جن کو آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ملتا ہے. وہ گنبد خضرا میں امت کو دیکھتے بھی ہیں، کرم فرماتے بھی ہیں، اور پھر ایک ایک جملے میں زندگی ہے، ایک ایک جملے کے اندر تابندگی ہے. ایک حدیث شریف اگر آپ اپنے لیے رہنما کے طور پر اسے سامنے رکھیں تو کتنی الجھنوں کا جواب ہوگا، کتنی ظلمتوں کا ازالہ ہوگا. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، شیطان انسان کا دشمن ہے. دشمنی کیسے؟ جیسے بھیڑ کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے ایسے انسان کے لیے بھی بھیڑیا ہے. بھیڑوں کا بھیڑیا وہ جو عرف میں مشہور بھیڑیا ہے وہ ہے، اور انسان کا بھیڑیا وہ شیطان ہے. فرما بچ کے رہو، گھاٹیوں میں بیٹھ کے وہ شکار کرتا ہے. اب کس کس کو شکار کرتا ہے؟ کون شیطان کی ہتھے چڑھتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑوں کی قسمیں بیان کر کے اس کی آگے تفصیل بیان کر دی. یہ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف نماز روزے کا مسئلہ بیان کرنا ہوتا، جبکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں کائنات کی ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہیں ساری مثالیں ان کے سامنے ہوتی ہیں. اب مثال دے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیں جب چلتی ہیں تو ان کی نفسیات 3 طرح کی ہیں. اس کی وجہ سے کچھ بھیڑیں ریوڑ سے پیچھے رہتی ہیں، اور جو ہی ریوڑ سے جدا ہوتی ہیں بھیڑیے کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں اور اپنی زندگی سے محروم ہو جاتی ہیں. ایسے ہی کچھ انسان جماعت سے ہٹ جاتے ہیں، اپنی علیحدہ لائن بناتے ہیں، اپنا علیحدہ نظریہ بناتے ہیں، علیحدہ سوچ بناتے ہیں. جماعت والے تو بچ جاتے ہیں چونکہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا دست قدرت جماعت پر ہے. جب جہاں انسان کے جو جمہور کا مسلک ہے، جو جمہور کا مذہب ہے، جو جمہور کی رائے ہے، جو جمہور کا طریقہ ہے، اس پر جو قائم رہتا ہے اس کے لیے ایک جماعت میں ہونے کی برکت ہے، وہ محفوظ رہتا ہے. اور جو سب کے افکار و نظریات کو چھوڑ کر اپنے نئے گھر لیتا ہے اور نام نہاد روشن خیالی کا مریض بن کے جس وقت وہ اپنی جدا ایک شناخت اور جدا پہچان اور جدا طریقہ وضع کرتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے اس کے لیے شیطان کا حملہ اور اس کا خطرہ، اس کے خدشات زیادہ ہو جاتے ہیں. اب دیکھو حسین انداز میں اس کو بیان کیا. 3 قسم کی بھیڑیں ہیں جو ریوڑ سے جدا ہوتی ہیں. فرما میری امت تم میں سے کوئی بھی ان بھیڑوں کی طرح نہ بنے. پہلی بھیڑ فرمایا یاخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناہیۃ. شیطان شاذہ بھیڑ کو بھی پکڑتا ہے، شیطان قاسیہ کو بھی پکڑتا ہے، شیطان ناہیہ کو بھی پکڑتا ہے، لیکن جو ریوڑ کے ساتھ رہتی ہے وہ برکت سے بچ جاتی ہے. شاذہ بھیڑ کون سی ہوتی ہے؟ شاذہ اس بھیڑ کو کہتے ہیں کہ جسے اپنے کاروان سے نفرت ہوتی ہے. کس بیس پہ؟
وہ اپنے آپ کو نفیس سمجھتی ہے، کاروان کو میلا کچیلا سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے باقی ریوڑ کی بھیڑیں اچھی نہیں، میں تو نہایت نفیس ہوں، میں ان کے ساتھ کیوں چلوں، ان سے بدبو آتی ہے، یہ پرانی قسم کی ہے، ان کے نئے انداز نہیں ہیں، یہ شازہ، اس کو اپنے کاروان کے راہ و رسم سے پیار نہیں ہوتا، نفرت ہوتی ہے، تو سائیڈ پہ چلتی ہے، پیچھے پیچھے رہتی ہے کہ وہ میں ان میں شمار نہ ہوں، وہ علیحدہ چلے میں علیحدہ چلوں۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنے میں بھیڑیا آ جاتا ہے، یہ جس کو اپنی نفاست پسند تھی کہ اور ان کے ساتھ ملتی ہوں تو میرا تشخص گم ہوتا ہے، میری نفاست مٹتی ہے، تو نفاست بچاتی بچاتی وہ بھیڑ جان دے بیٹھتی ہے، اور شیطان بھیڑیا اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اور باقی ریوڑ منزل پہ محفوظ طریقے سے پہنچ جاتا ہے، مگر وہ بھیڑ اپنی جان گوا بیٹھتی ہے۔ قربان جاؤں ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، کیسے مثال دے کر چھپی ہوئی چیزوں کو واضح فرما دیتے ہیں اور ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اب فرما تم میں سے کوئی شازہ بھیڑ کی طرح نہ بنے کہ جس کو مسلمانوں کے طریقوں سے اختلاف ہو، جس کو مسلمانوں سے بو آئے، جس کو مسلمانوں کے راہ و رسم جو یہ اچھے نہ لگے، جو سمجھے کہ میں نفیس ہوں اور یہ مسلمان، یہ پرانے طرز کے لوگ، میں ان سے جدا چلوں، تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس انداز سے جمہور مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے، ان کے طریقے کو چھوڑ کر علیحدہ طریقہ اپنا لے، فرمایا اس نے خود اپنے آپ کو شیطان کے سپرد کر دیا، جیسے اس بھیڑ کے لیے جو شازہ ہے کارواں سے جدا ہوتے ہی بھیڑیا آ جاتا ہے، ایسے یہ انسان جس نے امت کے جمہور کو چھوڑا، نیا رستہ اپنایا اور اپنے آپ کو دور کیوں رکھا کہ اسے کارواں سے نفرت ہے، کارواں سے پیار نہیں ہے، کاروان کا راہ و رسم اس کو پسند نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کاروان تو اللہ کے ہاتھ کی برکت سے محفوظ ہو جائے گا، لیکن جس نے اپنے آپ کو جدا کیا وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا اور پھر کبھی بھی راہ راست اس کو میسر نہیں آ سکے گا۔ دوسری بھیڑ فرمایا وہ قاسیہ ہے۔ قاسیہ کون سی بھیڑ ہے؟ قاسیہ کو اپنے کارواں سے، ریوڑ سے نفرت نہیں ہے، ریوڑ پسند ہے، ریوڑ کا طریقہ بھی پسند ہے، ریوڑ کی ادا پسند ہے، اس کو یہ غلط فہمی نہیں کہ میں عمدہ بڑی ہوں اور ریوڑ والے میلے کچیلے، اس بھیڑ کو یہ بات اس کی سوچ میں نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قاسیہ ہے۔ قاسیہ کا مطلب کیا ہے کہ اس نے ایک علیحدہ چراگاہ دیکھی ہوئی ہے، یہ لالچ کی ماری ہوئی بھیڑ ہے، یہ سمجھتی ہے اگر ریوڑ کے ساتھ جاؤں گی تو پھر وہ چراگاہ تو دور ہے، ریوڑ کہیں ہے، چراگاہ کہیں ہے، اور اگر ریوڑ کو بھی وہاں لے جاؤں تو پھر میرے حصے کیا آئے گا؟ یہ نیت اس کی خراب ہے۔ ریوڑ چل رہا ہے، یہ جان بوجھ کے پیچھے رہتی ہے کہ جب ریوڑ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا میں اکیلی چرنے چلی جاؤں گی اور میں اچھی طرح چلوں گی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لالچ کی بنا پہ ماری جاتی ہے، کارواں تو بچ جاتا ہے، وہ ریوڑ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے، یہ علیحدہ چلنے جاتی ہے، ادھر سے بھیڑیا آ جاتا ہے اور وہ اس کو پکڑ کے لے جاتا ہے اور یہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ تو فرمایا میری امت تم میں سے کوئی قاسیہ بھیڑ کی طرح بھی نہ بنے کہ امت سے جدا ہو، لالچ کی وجہ سے امت سے جدا ہو، اپنے تجوری بھرنے کے لیے ملت کے کارواں سے جدا ہو، اپنے لالچ کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہ بد مذہبوں سے جدا جا کے ملے اور ان سے ایڈ وصول کرے اور پھر اپنی ساکھ اس میں بچانے کی کوشش کرے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہ تم قاسیہ بنو، نہ شازہ بنو، نہ کارواں سے نفرت کرو اور نہ ہی لالچ کے بل بوتے پر کارواں کو چھوڑو، بلکہ کارواں کے ساتھ رہو، اللہ جماعت کی برکت سے تمہیں عافیت عطا فرمائے گا۔ تیسری بھیڑ فرمایا وہ ناحیہ ہے۔ اب دیکھو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیڑوں کی عادتوں کا بھی پتہ ہے، تو جو بھیڑوں کی کیفیات اتنی جانتے ہو انسانوں کی کتنی جانتے ہوں گے۔ ناحیہ کون بھیڑ ہے؟ ناحیہ وہ بھیڑ ہے جو کارواں کو چھوڑتی ہے، پیچھے پیچھے رہتی ہے، سائیڈ پہ چلتی ہے، اس لیے نہیں کہ اسے کارواں پسند نہیں، کارواں اسے پسند ہے،
کارواں کے رہو رسم پسند ہیں، اور اس لیے بھی نہیں کہ اسے لالچ ہے، یہ لالچی بھی نہیں۔ پہلی بھیڑ اس کو کارواں سے نفرت تھی، دوسری بھیڑ وہ بھیڑ لالچ کی مریض تھی، یہ تیسری قسم کی بھیڑ ہے، اس کی بیماری صرف سستی ہے، یہ سست بھیڑ ہے، کارواں سے راضی بھی ہے، کارواں اچھا بھی لگتا ہے، اور یہ کوئی زیادہ ہوشیار بھی نہیں کہ اس نے کوئی علیحدہ کوئی کسی ملک کا سفارت خانہ دیکھا ہو، یہ اتنی کلیور نہیں کہ اس نے کوئی علیحدہ چراگاہ دیکھی ہو کہ کارواں سے سائٹ پہ جا کر وہاں چڑھنا چاہتی ہو، یہ صرف اس کی بیماری سستی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں موسم کون سا ہے، حالات کون سے ہیں، میرے ریوڑ کو خطرہ کہاں کہاں سے ہے، ریوڑ پہنچ کہاں پہ گیا ہے، ریوڑ نے جانا کہاں ہے، اس کی بیماری صرف سستی ہے، سستی کی بنیاد پر یہ ریوڑ کے ساتھ نہیں چلتی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت ناہیہ بھیڑ کی طرح بھی نہ بننا، باخبر رہنا، سستی نہ کرنا، کارواں کے ساتھ رہنا، ملت کا ساتھ دینا، جمہور کے ساتھ رہنا، جدا رستہ نہ بنانا، جدا رستہ جس نے نفرت کی وجہ سے بنایا وہ بھی مارا جائے گا، لالچ کی وجہ سے بنایا وہ بھی مارا جائے گا، سستی کی وجہ سے بنایا وہ بھی مارا جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے صراط مستقیم کے اوصاف کو واضح کیا اور قیامت تک کے لیے اس چیز کو روشن فرمایا کہ جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، جو میں نے صفہ والوں کو دیا ہے، جس کو میں نے تمہارا دین بتایا ہے، اس پر تم نے قائم رہنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں جانا، اور سوات اعظم اور جمہور کے ساتھ رہنا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کا ایک ایک جملہ دیکھو، ایک ایک لفظ دیکھو۔ آج بھی جس وقت ہم حالات کو دیکھتے ہیں کہ جو جس طرح کی بھیڑ بنا ہے، زمانے میں ثابت ہوا کہ وہ رسوا ہوا، وہ ذلیل ہوا، اہل سنت و جماعت کی جمہور کی سوچ کو چھوڑ کے جو سائٹ پہ نکلا، اسے فوراً کسی نہ کسی شیطان سے اس کا سامنا ہوا اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ مبارک ہو اہل سنت و جماعت تمہیں کہ جمہور کے سایہ کے نیچے چلتے ہو، داتا صاحب کی بات کرتے ہو، خواجہ صاحب کی بات کرتے ہو، پیر کیلانی کی بات کرتے ہو، شیر ربانی کی بات کرتے ہو، اللہ کے نیک بندوں کے راستے کے ساتھ منسلک ہو، نئے نئے راستوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے آج بھی عافیت عطا فرمائی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، چونکہ میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا میں ایسے فتنے دیکھ رہا ہوں مستقبل میں جیسے بارش کے قطرات ہوتے ہیں، تو ان فتنوں سے بچ کے رہنا۔ آج اہل سنت و جماعت فکری طور پر اس دولت کے امین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور اس میں محور ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، جس سے نسبت آپ سے ہے اس کو عظمت ملی، اور جسے بھی ملی آپ ہی سے ملی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی معیار ہے۔ اس سلسلہ میں ایک بات کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے المعتمد کے اندر اس چیز کو واضح کیا، اور لائنیں 4-5 ہیں مگر ان میں مفہوم کئی جلدوں کا موجود ہے، اور اگر آج اس نظریے کو ہائی لائٹ کیا جا تو کتنے لوگ فتنے سے بچ سکتے ہیں اور کتنے لوگ مختلف قسم کی گمراہیوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے امام نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور ہدایت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ صحابہ کی محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اہل بیت کی محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، میرے محبوب علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے۔ اصحاب آل رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک ہے ان کا ذاتی طور پر ان سے پیار ہونا، ایک ہے نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے پیار ہونا۔ تو شریعت نے ہم سے جو تقاضا کیا ہے کہ آل سے بھی پیار کرو، اصحاب سے بھی پیار کرو، وہ کس بنیاد پہ تقاضا کیا ہے؟ وہ اس بنیاد پہ
کہ انہیں ہمارے نبی علیہ السلام نے نسبت دے کے عظمت عطا فرمائی ہے. جو کہ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو. احبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو. اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا. فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اور جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. اب یہ ہے اطراف کا جو عشق ہمارے لیے لازم ہے. کیوں؟ کہ ان کو ہمارے نبی علیہ السلام نے عظمت عطا فرمائی. پیار آل سے کرو میری وجہ سے، پیار اصحاب سے کرو میری وجہ سے. اس کو ہی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے جملوں میں بیان کرتے ہوئے فرما دیا کہ لیس حب الصحابۃ لذواتہم، صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں. ولا حب اہل البیت لانفسہم، اہل بیت کی محبت ان کی جانوں کی وجہ سے نہیں. بل حبہم کلہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سب کی محبت کیوں ہے؟ کہ ان کو ہمارے محبوب علیہ السلام نے نسبت عطا فرما رکھی ہے. اور محبوب علیہ السلام کی نسبت کا ادب ہے، نسبت کا احترام ہے. اس کی ایک مثال دیکھو، بخاری شریف میں ہے. ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے تھے جو دراز گوش ہے، گدھا مبارک ہے. اس سواری پہ بیٹھے ہیں اور محلہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا ہے. وہاں سے سواری گزری ہے تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے کیا جملہ بولا؟ کہتا ہے معاذ اللہ آزانی نتن ہمارے کا، تمہارے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے. جب اس نے یہ جملہ بولا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر صحابی ہیں، جرنیل صحابی ہیں، وہ ساتھ تھے. ان سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی کہ سواری ہمارے نبی علیہ السلام کی ہو اور اسے کوئی بدبو والا کہے. انہوں نے فوراً جواب دیا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کی سواری تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والی ہے. اور تفسیرات احمدیہ اور اس طرح کی کتابوں میں تو یہ الفاظ موجود ہیں کہ فرمایا واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، خدا کی قسم میرے آقا علیہ السلام کی سواری کا پیشاب بھی تو اس سے خوشبو والا ہے. اب یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر ہی جواب دے دیا. حالانکہ بظاہر نیا مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ محبوب علیہ السلام کی سواری کو کسی نے کچھ کہا، سرکار کو کچھ نہیں کہا. نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو، سرکار کی سنتوں کو، ذات کو، صفات کو کچھ نہیں کہا، سواری کو کچھ کہا. تو بظاہر پوچھنا چاہیے تھا محبوب آپ کی سواری کو اگر کوئی کچھ کہے تو چپ رہنا چاہیے یا بولنا چاہیے؟ بولنا چاہیے تو نرم بولنا چاہیے یا گرم بولنا چاہیے؟ صرف بولنا ہی چاہیے یا ہاتھ بھی کھولنا چاہیے؟ یہ سب کچھ پوچھنا چاہیے تھا مگر نہیں پوچھا. یعنی وہ یہ بتا رہے تھے کہ پوچھنے کی وجہ سے عشق کے فریضے کی ادائیگی میں دیر ہو جائے گی. فوراً جواب دیا، گرم جواب دیا اور لڑائی ہوگی جوتوں سے، ڈنڈوں سے، مکوں سے. بات کیا ہے؟ بات ایک سواری کی ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ گدھا ہے. عام ہوتا تو حماقت کا حوالہ ہے، جسے بے وقوف کہنا اس کو گدھا کہتے ہیں. مگر یہاں کیا ہے؟ یہاں ہمارے رسول علیہ السلام، اس کی نسبت بدل گئی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا ہے، اب اس دراز گوش کی نسبت بدل گئی ہے، اسے عظمت مل گئی ہے. اب اس کی شان کیسے بیان ہوتی ہے؟ واللہ خدا کی قسم، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کے اس کی شان بیان ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو ڈنڈے مارے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب گدھے کی توہین کی. اور وہ بتا رہے تھے لوگوں جس میز پہ قرآن رکھا جائے اس پھٹی کا بھی احترام ہوتا ہے، تو جس پیٹھ پہ صاحب قرآن بیٹھے ہوں اس پیٹھ کا کتنا ادب ہوگا. تو یہ
اب دیکھو ایک سواری ہے اس کی نسبت بدل گئی ہے، اور آج بھی تم نے ابھی نعرے میں دیکھ لیا، ایک انسان 4 جنوری 2011 سے پہلے اسے کوئی جانتا نہیں تھا، اب اسے کوئی بھولتا نہیں ہے۔ پہلے صرف امی کا پیارا تھا، اب امت کا پیارا ہے۔ پہلے صرف خاندان کا پیارا تھا، اب ہر صاحب ایمان کا پیارا ہے۔ کیونکہ جب گدھا حمار رسول بن جائے علیہ السلام تو اس کی شان بڑھ جاتی ہے، تو عام انسان جب عاشق رسول علیہ السلام بن جائے اس کی شان اور انداز کی ہوتی ہے، نسبت سے عظمت مل جاتی ہے۔ اب وہ سواری کہ جس کو بدبو والا کہا عبداللہ بن ابی بن سلول نے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ڈنڈے مارے۔ اس سواری کا ادب یہ تمہارا دل بھی فتویٰ دیتا ہے کہ یوں ہی چاہیے تھا جیسے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کیا۔ تو میرے بھائیوں، اس سواری کو نسبت ملی، مگر اس سے بڑی نسبت اس سواری کو ملی جو غار کی طرف محبوب کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کی نسبت کتنی بڑی ہے جن کے گھروں میں میرے نبی علیہ السلام کی صاحبزادیاں ہوں، یا جن کی صاحبزادیاں میرے نبی علیہ السلام کے گھر میں ہوں، ان کی کتنی بڑی نسبت ہے۔ ارے عام سواری اس کو نسبت مل گئی، اس سواری کو اگر کوئی بدبو والا کہتا ہے، یہ تمہارے دل کا فتویٰ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے صحیح کہا کہ تم اس سواری کے پیشاب، یہ سواری کا پیشاب بھی تو سے خوشبو والا ہے، یہ صحیح کہا، ڈنڈے صحیح مارے۔ اور اب یہ سوچنا ہے کہ جب میرے محبوب علیہ السلام کی نسبت سے اتنی عظمت ملتی ہے تو پھر کتنا سادات کا ادب لازم ہے، کتنا اصحاب کا ادب لازم ہے، کس قدر خلفائے راشدین کی شان کو ماننا ضروری ہے، کس قدر ان کا ادب و احترام ضروری ہے، کتنی ان کی اونچی شان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی صاحبزادیاں میرے نبی علیہ السلام کے گھر میں ہیں، تو کتنی بڑی نسبت ہے ان کو، کتنا بڑا تعلق ہے ان کا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے گھر میں میرے نبی علیہ السلام کی صاحبزادیاں ہیں، تو کتنی بڑی شان ہے ان کی۔ اس بنیاد پر یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ان کو نسبت ملی میرے محبوب علیہ السلام سے، اس نسبت نے عظمت عطا فرما دی ہے، اور اس عظمت کی وجہ سے ہم کسی ایک طرف بھی کسی کمی کا، کسی کجی کی نسبت نہیں کر سکتے۔ ہر طرف محبت نے بہار دی ہے، ہر طرف نسبت پر پھول کھلے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف پھول ہوں دوسری طرف کانٹے ہوں۔ یہ کمال ہے میرے نبی علیہ السلام کی نسبت کا کہ اس نے سب کو عظیم کر دیا ہے۔ اب کوئی ایک کا نام سن کے جلے اور دوسرے کے نام کو سن کے محبت کا اظہار کرے تو یہ سمجھا جائے گا اس کا عشق رسول علیہ السلام کامل نہیں۔ سرکار سے محبت کامل ہوتی تو محبت نسبت کا فیض بھی پورا تسلیم کرتا۔ اس بنیاد پر اب دیکھو، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب محور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، فرما من احب ابا بکر ولم یحب علی فقد احب ابن ابی قحافہ لا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کا دعویٰ کیا اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جلا، تو اعلی حضرت کہتے ہیں وہ حب صدیق میں بھی غدار ہے۔ وہ حضرت صدیق اکبر کا پرائیویٹ ووٹر ہو سکتا ہے، شرعی ووٹر نہیں ہے۔ اس نے ان سے پرائیویٹ پیار کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ سمجھ کے پیار کیا ہوتا تو جن کے پہلے خلیفہ عظیم ہیں ان کے چوتھے خلیفہ بھی عظیم ہیں۔ اگر نسبت محبوب علیہ السلام کی پیش نظر رکھ کے کہ ان کی بیٹی نبی علیہ السلام کی عقد نکاح میں ہے اس لیے پیار کیا ہوتا تو پھر محبوب کی بیٹی جن کی عقد نکاح میں ہے تو پھر ان سے بھی پیار کرتا۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جلے، فرمایا اس نے ابو قحافہ کے بیٹے سے پیار کیا ہے۔
اللہ کے محبوب علیہ السلام کے خلیفے سے پیار نہیں کیا، وہ پرائیویٹ پیار کر رہا ہے، سرکار کی وجہ سے اس نے پیار نہیں کیا۔ اگر محبوب علیہ السلام کی وجہ سے کیا ہوتا تو پھر پیار ایک طرف نہ رکتا، پھر دوسری طرف بھی جاتا، پھر مکمل جانبین میں پیار ہوتا۔ اور دوسرا جملہ بولتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيَّ وَلَمْ يُحِبَّ أَبَا بَكْرَ فَقَدْ أَحَبَّ ابن ابی طالب لا اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کا دعویٰ کیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جلا، میرے امام نے کہا وہ حب علی کا بھی چور ہے، وہ حب علی کا بھی غدار ہے۔ کیوں؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پرائیویٹ ووٹر ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھائی سمجھ کے پیار کرتا ہوتا تو پھر پیار حضرت صدیق اکبر سے بھی کرتا ہوتا۔ اس نے انہیں ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے پیار کیا ہے، نبی علیہ السلام کا بھائی سمجھ کے پیار نہیں کیا، محبوب علیہ السلام کی نسبت کو پیش نظر رکھ کے پیار نہیں کیا۔ جس وقت کوئی انسان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیش نظر رکھ کے پیار کرے گا تو پھر ایک سانس میں ابو بکر کر رہا ہوگا، دوسری سانس میں علی علی کر رہا ہوگا۔ اس واسطے کہ جو نسبت ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ہر ایک کو منوائے گی کہ ہم نے سلام نسبت کو کرنا ہے، اور نسبت ایک طرف نہیں، نسبت دونوں طرف ہی موجود ہے۔ میں بچپن میں ایک شعر پڑھتا تھا مولانا روم کا، تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب میں نے اعلیٰ حضرت کی کتاب میں اس کو پڑھا تو فکر رضا کے زیر سایہ مجھے اس کی سمجھ آئی۔ اس مقام پر وہ شعر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مولانا روم کہتے ہیں اے گرفتار ابو بکر و علی تو چے دانی سر حق کے غافلی۔ ترجمہ یہ ہے اے ابو بکر و علی کے گرفتار، تجھے کیا پتا ہے حق کا، تو غافل ہے۔ تو میں یہ سمجھتا کہ حضرت مولانا روم نے دونوں پارٹیوں کی صفحہ کر دیا، کہتے کسی کو بھی حق کا پتہ نہیں، اے گرفتار ابو بکر و علی، اے ابو بکر کے گرفتار، اے علی کے گرفتار، تمہیں دین کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو چے دانی سر حق کے غافلی، تجھے سر حق کا کیا پتا ہو کہ تو غافل انسان۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں پہلی بحث کے بعد جب یہ شعر پڑھا تو پھر مجھے پتا چلا کہ مولانا روم کتنی پتے کی بات بتا رہے ہیں۔ پتا چلا گرفتار علی کون ہے، گرفتار ابو بکر کون ہے، کہ جن دونوں کو میدان سے وہ آؤٹ کر رہے ہیں، تو گرفتار ابو بکر وہ ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کا دعویٰ کرے اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جلے۔ گرفتار علی کون ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کا دعویٰ کرے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جلے۔ مولانا روم کہتا ہے تم دونوں کو ہی دین کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ سر حق یہ ہے کہ جب محبوب کی طرف نسبت سواری کی ہو جائے تو اس کی بے ادبی برداشت نہیں ہوتی، تو ان کو تو نسبت ہی بہت بڑی ملی ہوئی ہے۔ اس واسطے فرمایا گرفتار ابو بکر وہ ہے کہ جو حضرت صدیق اکبر کا پرائیویٹ ووٹر بنا ہوا ہے، شرعی پیار نہیں کرتا، ویسے ان کی پارٹی شو کرتا ہے اپنے آپ کو، اور وہ حقیقی پیار اس کو حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جلتا ہے۔ اور گرفتار علی وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرائیویٹ ووٹر بنا ہوا ہے، شرعی پیار نہیں کرتا، ویسے پیار کے دعوے کر رہا ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جلتا ہے۔ نسبت رسول اللہ السلام کو سلام ہے، اس نسبت کے پیش نظر کیا ہے کہ کوئی دونوں اطراف کی محبت سے چہرہ نہیں پھیر سکتا، بیک وقت ان سب سے پیار کرتا ہے، اس واسطے کہ سب کی محبت کا پتہ میرے نبی علیہ السلام کی نسبت نے عطا فرمایا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، آج اسی نسبت کی بنیاد پر ہم اس زمانے میں غازی ممتاز حسین قادری کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس شخص نے اس 15ویں صدی میں نہ اپنے گھر کو دیکھا، نہ بہن کو دیکھا، نہ بچے کو دیکھا، نہ شادی کو دیکھا، نہ اپنے بوڑھے والدین کو دیکھا، اور یہ طے کر لیا کہ محبوب علیہ السلام کی توہین برداشت نہیں ہے، کیونکہ جب محبوب علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے تو گنبد خضرا میں ہمارے آقا علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو غازی نے یہ فیصلہ کر لیا مجھ سے جو ہوتا ہے ہو جا، میں محبوب علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ سال سے زیادہ وقت جیل میں گزر گیا،
دیکھو مرد حق کتنا استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا، اور موت کا فیصلہ سنا تو بے ہوش ہو کے نہیں گرا بلکہ مسکرا رہا تھا، اور جج سے پوچھ رہا تھا کہ جو تم مجھے سزا سنا رہے ہو کہ آج شام تک عمل بھی ہو جائے گا یا نہیں؟ کتنا واضح عشق ہے، کتنی سچی محبت ہے۔ کچھ لوگ کچھ کر بیٹھے تو پھر اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں یہاں دیکھا گیا کہ کبھی اکتا کے کہا ہو جیل میں بند ہوں، میں غلطی کر بیٹھا تھا، اب مجھے معاف کر دو۔ نہیں، اپنے عشق پہ قائم، اپنے فریضے کی ادائیگی میں اللہ نے ان کو استقامت عطا فرمائی۔ اب بھی جب پوچھا جاتا ہے کیوں کیا، کس نے کروایا، پیچھے کون تھا، تو غازی کا یہی جواب ہے، وہ جن کی یاد زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کی دید جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کے نام سے ساری بلائیں بھاگ جاتی ہیں، وہ جن کے عشق سے سوئی امیدیں جاگ جاتی ہیں، وہ جن کے شوق میں باغے جنا میں بلبلیں بولیں، وہ جن کے عشق میں شجر یقین سے کونپلے نکلیں، اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارا ہے، جو ہر تلخی مٹائے ان کے چہرے کا نظارہ ہے۔ آپ اس پروگرام میں آ کے بیٹھے، کتنے ہفتوں سے یہ وقت نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اب جانے کے بعد پھر کبھی خیال آئے گا کہ اچھا ہوا، کبھی خیال آئے گا صبح دیر ہو جائے گی، مگر وہ بھی انسان ہے جس نے سوچ کے ساری زندگی محبوب کے نام لگا دی ہے اور پھر اس پہ قائم۔ ایسے انسان کو سلام کرنا چاہتے۔ کچھ لوگ پتہ نہیں کہاں سے شر آ گیا ان میں، ایسے عظیم انسان کی اپوزیشن بن گئے۔ ہم نے سب شر پسندوں کا محاسبہ کیا۔ 26 اکتوبر کے عشق رسول اللہ علیہ وسلم سیمینار میں ہم نے سب کی جواب دیے، اور اللہ کے فضل سے سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ہماری کسی دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ہم نے 4 جنوری 2011 کو غازی ممتاز حسین قادری کو ہیرو کہا تھا، اور چینلوں پہ، سیمیناروں میں، پریس کانفرنسوں میں، ریلیوں میں ان کو ہیرو ثابت کیا، اور اللہ کے فضل سے اب شرق و غرب میں ان کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری، عہد رواں کا قول اور اقرار قادری، فیض رضا سے پیکرے کردار قادری، صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا، اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری۔ جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالہ جیل سے تو ہونا چاہیے اپنا بھی گھر بار قادری۔ میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو، اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری، جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری۔ دور صحابہ کی یاد تازہ ہوئی۔ ادھر حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حدود حرم سے گرفتار کیا گیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرت زید کو مسجد تنعیم کی طرف نکالا گیا، حرم سے باہر، تلوار ان کے سر پہ رکھ کے۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا اتحب ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم الان عندنا نضرب عنق انک جالس فی اہلک، اس وقت تمہارے محبوب آرام سے گھر میں بیٹھے اور تم یہاں گرفتار ہو، اگر تم گھر میں ہوتے، تمہارے محبوب ہماری قید میں ہوتے، تو بتاؤ تمہیں دل میں پسند کون سی چیز ہے؟ تو حضرت زید بن دسنہ نے کہا واللہ ما احب ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم الان فی مکانہ الذی هو فیہ تصیب شوکۃ وانی جالس فی اہلی، کہ ابو سفیان تم نے بڑی دور کی بات کر دی، ہمارے محبوب علیہ السلام کو اگر گھر میں کانٹا بھی چپ جائے ہم پھر بھی اپنے گھروں میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ وہاں عشق، اور اس عشق کی تجلی یہاں تک پہنچی کہ اس 15ویں صدی میں ایک انسان نے یہ طے کر لیا، سوچ کے، جان بوجھ کے، پلاننگ کر کے، پتا تھا بجلی کے جھٹکے لگیں گے، پتا تھا کیا کچھ ہوگا، لیکن یہ کہا محبوب علیہ السلام کو گنبد خضرا میں راحت پہنچنی چاہیے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس مادہ پرستی کے دور میں اس شخص نے اتنا کردار ادا کیا، دور دور تک شیطانوں کی نیندیں حرام ہو گئی، خاکے بنانے والوں تک یہ میسج پہنچا کہ یہ امت بانج نہیں ہوئی، اب بھی ماؤں کی گودوں میں غازی پلتے ہیں، اور اب بھی یہ عشق موجود ہے۔ اس واسطے میں تو برملا کہتا ہوں آج بھی امت کا سینہ
عشق سے خوشحال ہے، آج بھی اس پہ گواہ غازی کا پورا سال ہے۔ مرحبا ملت کے غازی، کیا ہے تیرا حوصلہ، جس سے باطل کے ایوانوں پہ ہے طاری زلزلہ۔ اے حسینی قافلے کے شیر دل سہلے جوان، تو نے کئی بہروپیوں کو کر دیا عبرت نشان۔ لمحہ لمحہ آج تیرے عہد کا ذیشان ہے، بچہ بچہ آج تیرے نام پہ قربان ہے۔ شیر آصف سے کہیں اونچی تیری پرواز ہے، نام بھی ممتاز تیرا، کام بھی ممتاز ہے۔ اس واسطے ان کی رہائی کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے، اور یاد رکھیں انشاءاللہ 7 اپریل کو لاہور کی سرزمین پر حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کے شہر میں ریلوے اسٹیڈیم میں 4تھا سالانہ عقیدہ توحید سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ پہلے 3 سیمینارز ہوئے جن کے فیوز و برکات دور دور تک پہنچے۔ ہزاروں لوگ جن کو توحید کے نام پر اغوا کیا گیا تھا وہ رہائی پا کے اہل سنت کے سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں۔ ان میں سے علماء بھی سمجھ چکے ہیں بہت سے کہ توحید کیا ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ 4تھا عقیدہ توحید سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ آپ کے علاقہ میں قاری محمد عثمان الحق جلالی صاحب، مولانا محمد مسلم صاحب اور دیگر احباب جو ادارہ صراط مستقیم کے یہاں ذمہ دار ہیں، ان سے رابطہ کر کے اس سیمینار میں بھرپور طریقے سے پہنچیں اور دیگر احباب کو بھی دعوت دیں۔ میں اس بات پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب